السلام علیکم۔ پروگرام برعکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ رانا مبشر صاحب اس پروگرام کی میزبانی کرتے ہیں، لیکن آج ان کے عدم موجودگی میں یہ فرائض مجھے سونپے گئے ہیں۔ ناظرین، قطر پر اسرائیلی حملے سے مشرق وسطیٰ کے منظرنامے میں زلزلہ برپا ہے۔ غزہ میں جارحیت، لبنان میں حزب اللہ پر حملوں، شام کے صدارتی محل پر بمباری، ایرانی جرنیلوں سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ اور یمن کے حوثیوں اور اساسوں کو تباہ کرنے کے بعد عرب دنیا میں امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی قطر پر اسرائیلی حملہ مشرق وسطیٰ میں ایک پھیلتی ہوئی جنگ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ سافٹ پاور کا حامل قطر ہمیشہ سے جنگوں میں سیز فائر کا حامی رہا۔ حریف ملکوں کے تنازعات کے حل کے لیے دوحہ ڈائیلاگ ہب کی شناخت رکھتا ہے۔ تعلیم، صحت کی سہولیات اور کھیلوں کی غیر معمولی ایونٹس عرب ممالک کی شہرت ہیں۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی میں قطر کا کردار بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قطر کو جنگ میں گھسیٹنے کی اسرائیلی کوشش کافی الارمنگ ہے۔ ایک سال کے دوران مڈل ایسٹ کا چھٹا ملک اسرائیلی میزائلوں کا نشانہ بنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکی سینٹ کام ہیڈ کوارٹر کی موجودگی اور امریکہ کے سب سے بڑے عرب اتحادی کا سٹیٹس بھی اگر قطر کو اسرائیلی حملے سے نہیں بچا سکا تو پھر کون بچے گا، اور اگلی باری کس عرب ملک کی ہوگی؟ عرب دنیا آج کیا سوچ رہی ہے، اسی پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں تعارف کرواتا چلوں۔ علی سرور نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، فارمر ایمبیسڈر ہیں۔ نقوی صاحب، a very warm welcome to the show۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ملاقات ہوئی ہے امیر قطر کے ساتھ، اور ڈیفینیٹلی دیگر جو عرب ممالک کے سربراہان ہیں، مسلم ممالک کے سربراہان ہیں، وہ ان کا دورہ بھی متوقع ہے۔ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ جو اسرائیل کی جانب سے ایک جارحیت کی گئی ہے قطر پر، وہ ملک جو کہ ہب رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے، جو کہ کوشش ہمیشہ یہ کرتا رہا ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے؟ نقوی صاحب دیکھیے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ قطر جیسے ملک پہ اسرائیل نے جارحیت کی ہے اور بمباری کی ہے، وہاں پہ تباہی لایا ہے، اور یہ آپ جیسا خود کہہ رہے تھے کہ یہ چھٹا ملک ہے جہاں پہ اسرائیل نے اس طرح کی جارحیت، انپرووکڈ اٹیک جس کو کہتے ہیں، انپرووکڈ، بغیر کسی جواز کے یہ حملہ کر رہا ہے۔ اور اس نے حملہ پہلے ایران پہ کیا، شام پہ کیا، پھر ابھی قطر پہ کیا، اور مختلف اور ممالک پہ یہ حملے کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور اس کو اسرائیل کے خارجہ پالیسی کا اب یہ ایک پیٹرن ہو گیا ہے کہ وہ جہاں دل چاہے، جس بھی ملک کو چاہے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ آج تک جو سیولائزڈ ہسٹری ہے، جب سے دنیا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، تب سے آج تک یہ ایسی صورت کسی بھی جگہ نہیں ہوئی کہ ایک ملک باقی ملکوں کے اوپر بلا جواز حملے کرتا رہے اور اس کو ازالہ نہیں دینا پڑے۔ تو آئی تھنک اسرائیل کو یہ چیز جو ہے کنٹینیو کرنے میں اس کے اوپر سختی ہونی چاہیے، اور وہ یو اے ای نے ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر اسرائیل یہ حرکت کرے گا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اور اب سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ معاملہ جا رہا ہے، جس میں پاکستان، صومالیہ اور ایک اور ملک کے ساتھ مل کر وہاں پہ قرارداد انہوں نے رکھی ہے ممبران کے سامنے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوراً جنگ بندی ہو غزہ میں، اور دوسرے اسرائیل اس طرح کے حملے پڑوس کے ممالک میں نہ کرے۔ لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ اس کا سیکیورٹی کیا کونسل ہوتا ہے۔ میں تو نقوی صاحب ڈیفینیٹلی معاملہ جو ہے اب یہ قطر کے حوالے سے جو ایشو ہوا ہے وہ بھی اٹھے گا، اس پر بھی بات ہوگی۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جو مشروط طور پر فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس کا اعلان بھی متوقع ہے، لیکن اس تمام ایپیسوڈ میں امریکہ کہاں کھڑا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک جانب نتن یاہو کہتے ہیں کہ جی ہم نے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہم یہ اقدام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کا یک طرفہ فیصلہ ہے۔ تو امریکہ کی پوزیشن کیا ہے اس تمام ایپیسوڈ میں؟ امریکہ کی پوزیشن جو ہے وہ بہت ہی غلط ہے، اس لیے کہ امریکہ اسرائیل کو روک سکتا ہے، یہ اکیلا ملک ہے
جو کہ اسرائیل کو روک دے اس قسم کی جارحیت کرنے سے، اور جو بمباری کر رہا ہے مختلف ممالک پہ وہ اس کو کہہ دے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایسا امریکہ کر نہیں رہا، اور امریکہ نے افسوس ظاہر کیا ہے صدر ٹرمپ نے کہ قطر پہ حملہ ہوا ہے، اور صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم جلدی قائم ہونا چاہیے، لیکن اسرائیل کے اوپر کوئی سختی نہیں کر رہے. اور جب تک وہ اسرائیل میں سختی نہیں کرتے ہیں تب تک وہاں کا معاملہ اسی طرح سے بے قابو، انکنٹرولڈ کانفلکٹ اس کی چلتی رہے گی. وہاں پہ جنگ کی کیفیت قائم رہے گی، اور یہ سارے خطے کے لیے بہت ہی ایک ناخوشگوار یا انسیٹسفیکٹری سچویشن. ٹھیک، خطے کی آپ نے بات کی. مشرق وسطیٰ تو نقوی صاحب آلریڈی ایک بڑی جنگ کے دہانے پر ہے. ایران پر حملہ کیا، جارحیت کی اسرائیل نے، اب قطر پر کی، اس کے علاوہ دیگر جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ بھی اسرائیل کا جاری ہے. تو یہ جنگ آخر کس جانب جا رہی ہے؟ اگر مزید شدت اختیار کرتی ہے تو کیا ہوگا پھر؟ اس خطے کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر یہ اس طرح سے بے قابو انکنٹرولڈ لڑائی ہوتی رہی، اسرائیل حملے کرتا رہا اور دوسرے ممالک اس کے زد میں آتے رہے، تو پھر اس خطے میں میرا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا جبکہ جو ملک جن کے اوپر اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے، اور یہ سارا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہے. وہاں پہ سب ممالک، قطر کے پاس بھی بہت سے ایسے ہتھیار ہیں، ان کے پاس جہاز ہیں، ان کے پاس ٹینکس ہیں جو کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اسرائیل مجبور کر دے گا ان لوگوں کو کہ یہ پھر ایکشن لے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جنگ چھڑ جائے گی، مشرق وسطیٰ میں جنگ ہوگی جو کہ کس طرف جائے گی کسی کو نہیں پتا، اور نہ ہی اس کا کوئی حل نکلے گا. اس سارے معاملے میں جب تک امریکہ اپنا رول نہیں ادا کرتا ہے، مثبت رول، جنگ روکنے کا رول، تب تک یہ صورتحال اسی طرح بے قابو چلتی رہے گی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جی میں جنگوں کا حامی نہیں ہوں، میں امن کا حامی ہوں، اور بار بار انہوں نے تذکرہ کیا پاک بھارت جنگ رکوا دی، ہم نے فلاں جنگ رکوا دی. ابھی یہ جو اسرائیل کی جارحیت جاری ہے، غزہ کی بات ہو جائے یا دیگر ممالک پر جو وہ جارحیت کر رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ابھی تک رکوا نہیں پا رہے ہیں؟ کیا جان بوجھ کر یا اس کے پیچھے بھی کوئی مفادات پوشیدہ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مفادات بھی ہیں، یہ اس کی بڑی گہرائی ہے. دیکھیے، ایک تو امریکہ اسرائیل کو استعمال کرتا ہے مشرق وسطیٰ میں سیاست میں ایک امریکہ کے حمایت کا رول ادا کرنے کے لیے. تو اب اس میں جو اٹیک وغیرہ کر رہا ہے وہ حماس کے لیڈرز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جو قطر میں بھی جو حملہ ہوا ہے وہ اس لیے کہ حماس کی یہ جو قیادت ہے وہ وہاں پہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ موجود ہے، اور وہ کافی لوگ وہاں پہ موجود بھی تھے. تو ایک تو حماس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ حماس جو ہے وہ ابھی تک 2 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ حماس یعنی ہونے والے ہیں وہ اسی طرح ڈٹی ہوئی ہے، لڑ رہی ہے. یہ تنظیم ایسی تنظیم ہے جس کی فلسطینیوں کی پوری حمایت اس کو حاصل ہے. تو یہ ابھی یہ تو نہیں ہوئے گا، یہ حماس ختم نہیں ہوگی. اچھا، اور دوسرے یہ کہ یہ امریکہ کوشش میں ہے کہ وہ سارے غزہ کو خالی کرا کے وہ پورے علاقے کو وہ اپنے قبضے میں لے لے، اور اسرائیل کے ذریعے. تو وہ بھی ابھی ممکن نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کی فلسطینی عوام جو ہے وہ وہاں ڈٹی ہوئی ہے، وہ
رہ رہی ہے باوجود ہر قسم کے تشدد کے، ہر قسم کی مصیبتوں کے. ان کو کھانے کو نہیں ہے، ان کا علاج نہیں ہو سکتا، ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے، لیکن وہ وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے. تو ایک ایسی اس کو کہتے ہیں کہ irreconcilable سچویشن ہے. یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں کہ کوئی حل نظر نہیں آتا ہے، اور امریکہ اپنا رول اسرائیل کے حمایت میں کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے، جو کہ بہت ہی منفی اثرات پیدا کرتا ہے. نقوی صاحب، ابھی ریسنٹلی جو امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز سامنے آئی تھی، جس میں حماس سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ تمام یرغمالیوں کو رہا کرے تو اس کے بعد جنگ بندی کی جانب بڑھا جا سکتا ہے، اور اسی تجویز پر غور کے لیے اب قطر میں حماس کی قیادت کا اجلاس ہونا تھا، لیکن اسرائیل نے جان بوجھ کر اس کو سبوٹاج کیا آپ کے خیال میں؟ اور اب اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر مذاکرات کا کوئی امکان موجود تھا تو وہ بھی بہت معدوم ہو گیا ہے، بہت کم ہو گیا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے نا، مذاکرات کو یہ اسرائیل آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے. جب امریکہ کے اور امریکہ کی ایران کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اس کے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں، تو اسی وقت اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا، اور اس نے وہاں پہ ان کی قیادت کے بہت سے لوگوں کو مارا، عسکری لیڈرشپ اور سیاسی لیڈرشپ دونوں کے لوگ مارے گئے. اچھا، اور اسی طرح بھی جو قطر پہ حملہ ہوا ہے، تو وہ حماس کی ٹیم اور اسرائیل کی ٹیم اور امریکہ کی ٹیم، وہ سب موجود تھے وہاں پہ دوحہ میں، اور وہ مذاکرات کرنے پہ بالکل آمادہ تھے کہ جنگ بندی کی جائے. تو یہ دونوں حالت میں اسرائیل نے عین اس وقت حملے کیے ہیں جبکہ مذاکرات آگے بڑھنے والے تھے. تو اسرائیل غالباً نہیں چاہتا، نیتان یاہو نہیں چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو. وہ اس کو یہ زیادہ بہتر لگتا ہے کہ وہ جنگ چلتی رہے اور اس کی قیادت قائم رہے. وہ ورنہ اگر جنگ رک جائے گی تو نیتان یاہو صاحب تو نکالے جائیں گے، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور وہ اسی وقت تک رہیں گے جب تک یہ صورت جنگ کی ہوگی. ٹھیک. اور نقوی صاحب، اس تمام منظر نامے میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا کردار، اسپیشلی اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں یا جو ان ایکٹیو پلیٹ فارم ہے OIC، اس کی بات کرتے ہیں، اب تک کیا اس کا کردار آپ سمجھتے ہیں کہ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے، اور ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس تمام تر ایپیسوڈ میں؟ دیکھیے، انٹرنیشنل کمیونٹی جو بین الاقوامی برادری ہے، وہ بالکل بے بس ہے. اس میں ہر قسم کے جتنے بھی پروپوزلز ہیں، جو بھی تجویزیں تھیں وہ امن اور استحکام کے خاطر، وہ سب کچھ انہوں نے غور کیا، انہوں نے اس کو آگے بڑھائیں. لیکن امریکہ کی جو اسرائیل کی سپورٹ ہے، وہ اس کی وجہ سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. سیکیورٹی کاؤنسل میں کئی بار ریزولوشن جو ہیں وہ امریکہ نے ویٹو کیے ہیں. تو امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے بجائے اس کے کہ امن اور استحکام کی حمایت کرے. تو بین الاقوامی برادری جو ہے وہ بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے، اور یہ بہت افسوس کا مقام ہے. OIC تو اور بھی کچھ نہیں مطلب کہ حاصل کر پائے گی، اور نہیں کر سک رہی ہے، نہ ہی عرب لیگ. تو یہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، یہ سب بالکل ناکارہ ہو کر رہ گئی ہیں، کچھ نہیں کر پا رہی ہیں. ٹھیک. اچھا، پاکستان کی اگر ہم بات کریں نقوی صاحب، خارجہ پالیسی ایسی صورتحال میں آپ کے خیال میں پاکستان کی کیا ہونی چاہیے کہ جب ایک جانب امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اب بہت بہتری کی جانب گامزن ہیں، اور دوسری جانب اگر ہم اسلامی ممالک کی بات کریں تو اس میں بھی ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے پاکستان، تو اس تمام تر سچویشن میں اب پاکستان کی خارجہ پالیسی آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی وہی ہونی چاہیے جو ہے ابھی، کہ ہم مسلمان ممالک، خاص طور پہ فلسطینی عوام کی حمایت کرتے ہیں. ہم
کہتے ہیں کہ فلسطین کا دو ریاستی حل نکلنا چاہیے، 2 اسٹیٹ سولوشن، اور یہ 1990 میں اوسلو اکارڈ میں طے ہوا تھا، جس میں اسرائیل نے بھی اس کو قبول کیا تھا، امریکہ نے بھی اس کو قبول کیا تھا. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو فلسطین میں کے اوپر جو اٹھائی گئی ہے، یہ اس کو روکا جائے، فوراً جنگ بندی ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان سارے معاملوں پہ جلد مذاکرات ہو جائے، تاکہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے فلسطینی عوام کے بہتری کے لیے. تو ہم یہ خارجہ پالیسی ہماری یہی ہے کہ ہم ان مقاصد کو آگے بڑھائیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو حل کریں. تو یہ جب تک یہ چیز نہیں ہوتی ہے، تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور ہم جی ٹھیک ہے، دو ریاستی حل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے، اور جو اس وقت جاری ہے اس میں امریکہ، انٹرنیشنل کمیونٹی، اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ایکسپیکٹ جو ہے وہ دنیا کر رہی ہے. اب وہ کس حد تک ایکسپیکٹیشنز پوری ہوتی ہیں یہ تو شاید آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب، فارمر ایمبیسڈر، ہمارے ساتھ موجود اس اہم ایشو کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں، خصوصاً کلائمیٹ چینج، اس کا جو افیکٹ آ رہا ہے بہت شدید قسم کا، اور اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے، اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے میں نے سرسری سا ذکر کیا تھا کلائمیٹ چینج کا، جس سے پاکستان اس وقت بے حد افیکٹڈ ہے. اگر مجموعی صورتحال دیکھیں تو پاکستان کا زرعی ڈھانچہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے. مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، جنوبی پنجاب اور سندھ کے دیگر علاقے پانی میں گھر چکے ہیں، جس کے اثرات اب قومی معیشت اور غذائی تحفظ تک پہنچ چکے ہیں. سیلاب کی وجہ سے سب سے بڑا اور براہ راست اثر زراعت پر پڑا ہے. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اب تک پنجاب میں 21 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی رقبہ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے. سب سے زیادہ نقصان چاول کی فصل کو پہنچا ہے. صوبے میں 9,70,929 ایکڑ پر لگی چاول کی فصل سیلاب کی نظر ہو چکی ہے. اسی طرح سے 1,10,850 ایکڑ کپاس کی فصل، 1,86,419 ایکڑ پر مکئی کی فصل، 2,20,000 ایکڑ گنے کی فصل، 4,05,000 ایکڑ پر چارہ اور 1,15,260 ایکڑ سبزیاں بھی برباد ہو چکی ہیں. پاکستان کی معیشت پہلے ہی زرعی لحاظ سے غیر مستحکم ہے، اور حالیہ بارشوں اور سیلاب نے اس عدم توازن کو مزید بڑھا دیا ہے. کئی علاقوں میں فصلیں کٹائی سے پہلے ہی پانی میں بہہ گئیں. کسان جو مہینوں کی محنت کے بعد فصل اگاتے ہیں وہ آج کھڑے پانی کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں. پاکستان کی حکومت کی جانب سے زرعی ایمرجنسی کا اعلان تو کر دیا گیا ہے. اب آگے کس طرح سے معاملات بڑھیں گے، کیا کسانوں کو ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہو پائے گا، اور پاکستان جو غذائی بحران کا شکار ممکنہ طور پر خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے گا. انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں. انیکا ستار صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایگریکلچر ایکسپرٹ ہیں، اور اس کے علاوہ زینب نعیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. انیکا ستار صاحبہ، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا. اس وقت ایگریکلچر بری طرح سے متاثر ہے پاکستان کی، خصوصاً اس سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جو کئی ہزار کئی لاکھ ایکڑ پر فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. ابھی زرعی ایمرجنسی کا نفاذ تو کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ صرف جو ہے اتنا کر دینا کافی ہوگا، کیونکہ معاملات تو بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں؟ بہت شکریہ. میں اس میں سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ حکومت نے جتنی ابھی زرعی ایمرجنسی نافذ کر دینا وقتی طور پر تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے جو ایڈوکیسی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ پہلے کرنی چاہیے تھی وہ ہم لوگ نہیں کر سکے. ہم لوگ دنیا کے ان ممالک میں شامل نہیں ہیں جو کلائمیٹ چینج کا باعث بن رہے ہیں، بلکہ ان میں ہیں جو ان سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. اور ہم لوگوں کو جتنے فنڈز ان لوگوں سے ملنے چاہیے اس چیز کے لیے کہ ہم مؤثر طریقے سے اپنے زرعی نظام کو دیکھ سکیں، ان تمام تر جو قدرتی آفات آ جاتی ہیں ان کے ساتھ نمٹ سکیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ایڈوکیسی کمپین جو ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر چلا رہے ہیں اس کو بہت مؤثر طریقے سے کیا جائے، تاکہ اس کے بہت زیادہ فروٹفل ریزلٹس ہمارے پاس آئیں. کیونکہ کسانوں کے پاس ان کی پوری محنت اور ان کے پاس صرف ایک ہی ان کا جو ہے ذریعہ ہوتا ہے، ذریعہ معاش، اور وہ انہی زراعت کے ذریعے اس سے ہوتا ہے، یا پھر لائف سٹاک ہے ان کے پاس. تو ان سیلابی صورتحال میں دونوں کا ہی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے.
اس کے بعد کسان تو بہت زیادہ اس میں افیکٹ ہو گئے ہیں. ایک بہت اچھا اقدام ہے زرعی ایمرجنسی کا نافذ کر دینا, لیکن اس کے ساتھ بہت سے دوسری چیزیں ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے, بلکہ حکومت کو خود بھی انہیں اکانومک اپرچونیٹیز کریٹ کرنے میں, انہیں دوبارہ سے اپنی چیزوں کو معمول پہ لانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرنی پڑے گی, کیونکہ پاکستان کا 60% کے قریب جو پاپولیشن ہے وہ اس کا ٹوٹل انحصار ہی زراعت کے اوپر ہے. تو اگر ایسے میں حکومت ان کو سپورٹ نہیں کرے گی یا صرف زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے پہ اکتفا کرے گی, تو میرے خیال میں یہ بہت خطرناک صورتحال کی طرف چیزیں چلی جائیں گی. ٹھیک, زینب نعیم صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دنیا اب لانگ ٹرم پالیسیز اپنا رہی ہے, مختلف ممالک اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی اس پر اتنا دھیان پہلے نہیں دیا گیا, لیکن اب شاید اس حوالے سے کچھ کام شروع کیا گیا ہے. جو پالیسیز اب تک مرتب کی گئی ہیں, آپ کے خیال میں وہ کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں, اور اس کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے آپ کے خیال میں ہمیں ابھی کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, جو پالیسیز ہے نا, پالیسیز ہم نے لکھی بہت اچھی ہوئی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پالیسیز کا سائنس کے ساتھ ڈسکنیکٹ موجود ہے. جب ہم سائنس کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ رکھتے ہیں تو ہم عوام میں اس چیز کی صحیح آگاہی دے نہیں سکتے, اور ہماری انفورسمنٹ بھی کہیں نہ کہیں لیک ہو جاتی ہے. یہی معاملہ ہماری اپنی پالیسیز کے ساتھ بھی ہوا ہے. وہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے بہت اچھی پالیسیز لکھی, لیکن ان میں نہ سائنٹیفکلی کچھ ہم کہیں رہ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عوام کو بھی آگاہی نہیں دی, اور انفورسمنٹ بالکل نہ ہونے کے برابر. اور اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ اکاؤنٹیبلٹی میکینزم. جب آپ اکاؤنٹیبل نہیں کرتے ان ڈپارٹمنٹس کو یا ان ایجنسیز کو جن کا کام ہے اس کی انفورسمنٹ, تو پھر اور سزائیں اتنی ہلکی رکھتے ہیں کہ کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا, تو پھر وہ اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں مل پاتی اس سبجیکٹ کو, جیسے کہ ماحولیات کا سبجیکٹ ہے یا کلائمیٹ کا سبجیکٹ ہے. اور ہم نے کیونکہ اس کو نگلیکٹڈ رکھا, نہ ہم نے 2010-11 کے سیلاب میں سیکھا, نہ 22 میں سیکھا, اور ابھی بھی ہم ریئیکٹیو میئرز ہی لے رہے ہیں, تو یہ مزید ڈیزاسٹر بڑھے گا, اور آنے والے کچھ سالوں میں ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اپنی اکانومی کو وہ جسے کہتے ہیں نا ترقی یافتہ بنانے کے لیے اپنے آپ کو. ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا, جو کہ ابھی بھی ہے, لیکن کلائمیٹ چینج اس کو مزید مشکل کر دے گا. تو اس وقت ضروری یہ ہے اس بات کی کہ آپ ایمرجنسی تو نافذ کر رہے ہیں ملک میں, لیکن کیا آنے والے سیلابوں کے لیے اگین موسمیاتی تبدیلی کو آپ اسی طرح ریئیکشنری اپروچ سے دیکھیں گے, یا یہ دیکھیں گے کہ آپ کی زراعت جو ہے وہ اس وقت تباہ ہو رہی ہے, آپ کا کسان تباہ ہو رہا ہے, اس کو لانگ ٹرم ویژن پلان چاہیے تاکہ آپ کی زراعت اور کسان کو سوشل پروٹیکشن مل سکے, رسک انشورنس مل سکے, انویسٹر کو کیسے گارنٹیز دینی ہے, کیسے ایڈ آپ نے یا گرانٹس آپ نے اٹریکٹ کرنی ہے, فائنانس اٹریکٹ کرنا ہے, یہ ساری ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں ڈسکشن میں آتی ہیں. میرے خیال سے ابھی تک ہم نے نہیں کی, اور ابھی بھی ہم ریئیکشنری اپروچ لے رہے ہیں, پرو ایکٹیو اپروچ ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے, پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے, لیکن آپ کے خیال میں جو کبھی خشک سالی ہے پاکستان میں, کبھی پاکستان جو ہے وہ سیلاب کا سامنا کر رہا ہے, ہمیں امیجیٹلی ایسے کون سے سٹیپس جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان معاملات سے کم از کم اپنی عوام کو محفوظ رکھ سکیں؟ اور اگر ہم انفرادی سطح پر بات کریں آن انڈیویجول لیول, تو کون سے ہم جو ہے وہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ اس کلائمیٹ چینج میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ زینب صاحبہ دیکھیں, فوری طور پہ تو کلائمیٹ اڈیپٹیو سوشل پروٹیکشن کی پالیسی ہونی چاہیے تاکہ ہم اس قسم کے ایمرجنسی کیش ٹرانسفر سے بچیں اور اپنے جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں اور جو کسان ہیں ان کو سپورٹ کر سکیں, جس میں نہ کہ صرف کیش ہوتا ہے بلکہ ان کی زمینوں کی مینٹیننس ہوتی ہے, آگے سیڈ ہوتے ہیں, آگے لائف سٹاک کی فیڈ ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لیوریج کیا جا سکتا ہے, اور اگر اس میں فنڈز کا ایشو ہے تو آپ ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ کیسے مل کے اس کو جو ہے فائنینشلی اس کو جو ہے وہ اسٹریٹجی کو موبیلائز کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو مائکرو فائنانس سیکٹر کو حصہ بنانا پڑے گا, آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرنا پڑے گا کہ آپ کس طرح سے جو ہے ولنریبل کمیونٹیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں ان دا لانگ رن. اس کے علاوہ آپ کو ضرورت ہے اس وقت کہ آپ کی کلائمیٹ اسمارٹ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی, یعنی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو آن بورڈ کریں, ان کے ساتھ مل کے بات کریں کہ فلڈ پلین انکروچمنٹ نو بلڈ زون ہے, اور جو آپ نے انخلا کی ہے فلڈ پلین سے, کیا ری لوکیشن پالیسی ہونی چاہیے, کہاں پہ
क्लाइमेट स्मार्ट हाउसिंग स्कीम होनी चाहिए जहां पे इस किस्म के मामलात ना हो, और उसमें फिर देखें कि आपके पास जब एक प्लान होता है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये देखें कि आपको पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट कहता है कि आप अपना पाकिस्तान क्लाइमेट फंड इस्टेब्लिश करें और डोमेस्टिक रिसोर्सेज को टैप करें क्लाइमेट की मद में, अगर जब तक आपको इंटरनेशनल फाइनेंस नहीं आ रहा। जब आप अपना घर ठीक रखते हैं तो फिर आपके पास दुनिया से भी क्वेश्चन करने के लिए, टेबल टॉक करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होती है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमने इतना हम कर सकते थे, ये हमारी अडेप्टिव कैपेसिटी है, ये शौक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ऊपर की हमारी ये रिक्वायरमेंट है। आपको खुद ही प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि अगर आप अडेप्टेशन प्रायोरिटाइज करें तो क्या आपको एग्रीकल्चर में सपोर्ट चाहिए, वाटर में कितनी चाहिए, आपको हीट वेव्स से, हीट शॉक से बचने के लिए कहाँ सपोर्ट चाहिए। ये सारी चीजें ना आप बैठ के पहले वर्कआउट करें, डेटा के बेसिस पे बात करें ताकि आपको दुनिया सुने भी। अदरवाइज तो हर दफा हम कह देते हैं सैलाब आ गए, हमें मदद चाहिए, हमें मदद नहीं चाहिए, दुनिया से हमें एड नहीं चाहिए, हमें रेपरेशंस के लिए काम करना है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने घर को पहले ठीक करें थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, प्लानिंग डेफिनेटली जो है वो होनी चाहिए, तभी मामलात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। अनीका, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो हम पढ़ते थे और सुनते थे कि वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर हमारे पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन कहलाती थी, और भी बहुत से अनासिर रहे हैं जिसको मुतासिर किया है एग्रीकल्चर को, जिसमें जो है वो खादों का ना होना या जो गंदम की कीमत है वो किसानों को ना मिला, ये तमाम तरह अनासिर शामिल रहे हैं। लेकिन अब जो सैलाब की वजह से नुकसान हुआ है, ये डेफिनेटली नेशनल इकॉनमी पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उससे निपटने के लिए आपके ख्याल में अभी फौरी तौर पर किन इक़दामात की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में हमें पहले तो ये, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज ने और इसने मुतासिर भी बहुत ज़्यादा किया है हम लोगों के। गंदम का आपको याद होगा कि हम लोग जब उसमें हमारा डेफिशिट पहले क्रिएट हो गया, उसके बाद हमने उसको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद फिर किसानों को उनकी कीमतें नहीं मिली। और ये पूरा साइकिल सिर्फ गंदम के लिए नहीं, चावलों के लिए भी, बल्कि पूरे साल में जो फसलें उगती हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, सबके लिए बहुत डिफरेंट हो गया है पहले से जो हम देखते थे। उसके बाद इन सर्दियों में बारिशों का ना होना, उसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया इन सब चीज़ों को। तो अल्टीमेटली अभी तो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बात की थी कि गवर्नमेंट को फर्स्ट हैंड के ऊपर उन्हें लेना पड़ेगा, उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक का नुकसान किया है, उन्होंने अपनी फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। और अभी जिन इलाकों की तरफ खदशात हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि उनकी तरफ हुकूमत उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे, और इससे पहले कि सैलाब उन इलाकों में पहुँचे उसके लिए हिफाजती इक़दाम पहले कर लिए जाएँ ताकि नुकसान को जितना कम हो सके उतना कम किया जा सके। उसके बाद से ज़राअत डेफिनेटली हमारी बैकबोन है, लेकिन ज़राअत से एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा हमारे जो उनसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास हैं। तो हमें उनको भी कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से तो ये हो सकती है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाए। कि अगर मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दूं तो जानवरों का गोबर, उसका इस्तेमाल ना तो आपको गांव देहातों में बहुत अच्छा मिलेगा, ना ही आपको शहरों में मिलेगा। और पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर ये काम लोगों ने डिफरेंट उस पर शुरू तो किया है कि उस को कन्वर्ट कर देते हैं खाद में, और वो खाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग ट्रेडिशनली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब की अवेयरनेस उन लोगों को तो है जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है हमारी, लेकिन वो लोग जो गांव देहातों में हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि इंटरनेशनली क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उन सब प्रैक्टिसेस को मिमिक करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर उन्हें लाया जाए। और ना सिर्फ उन्हें लाया जाए बल्कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे गांव देहातों में रहने वाले लोग हैं, जिन लोगों का मुकम्मल इन्हिसार सिर्फ ज़राअत और लाइफ स्टॉक के ऊपर था, उन लोगों के लिए डिफरेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट किए जाएं ताकि जो नुकसान उनका एक तरफ से हुआ है वो सिर्फ उस नुकसान को पूरा करने के साथ साथ अपनी जो ज़रिया मुआश है उसको भी बहाल रखें, उसमें किसी तरह का कोई मसला उनको पेश ना आए। डेफिनेटली ये शऊर और आगाही देने की बेहद ज़रूरत है ताकि इन लॉन्ग रन इन तमाम तर मामलात को बेहतरी की जानिब ले जाया जा सके। अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। ज़ैनब नईम साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी इदारे भी बेहद काम कर रहे हैं और वो बाकायदा तौर पर इस हवाले से स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं कि आने वाले सालों में, आने वाले कुछ अरसे में क्या क्या मज़ीद मुश्किलात या चैलेंजेस हो सकते हैं और उनसे निपटा
कैसे जा सकता है? पाकिस्तान उन इदारों की या उन गवर्नमेंट से किस तरह से जो है वो ऐसी मुआवनत हासिल कर सकता है कि हम उसको यहाँ पर अप्लाई करके अपने मुल्क को, अपनी ज़मीनों को, अपनी आवाम को महफूज कर सकें? देखिए, पाकिस्तान को सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी बात की, प्रायोरिटाइज करना है कि किन एरियाज में इस वक्त जो है क्लाइमेट की मद में हमें प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड है और हमें बैंकेबल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है। बैंकेबल प्रोजेक्ट क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे अब एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट है इस वक्त। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें देखना है कि हमें सबसे पहले किसान, उसकी ज़मीन, उसका लाइफ स्टॉक, उसको कैसे हमें इम्प्रूव करना और क्लाइमेट स्मार्ट बनाना है। उसके लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोजेक्ट उस पर डेवलप करते हैं और फिर प्राइवेट सेक्टर को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंगेज करते हैं। जब आप, और उसमें ये भी हम तखमीना लगाते हैं कि हम अपनी खुद की कैपेसिटी से कितना बेहतर इस प्रोजेक्ट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब ये होमवर्क हो जाता है, फिर आप इंटरनेशनल जो इदारे हैं आपके, जिसमें मुख्तलिफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनके साथ डिस्कशन में लेकर आते हैं और फिर वो आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अभी मसला ये है कि हमने अपने मुल्क में खुद प्रायोरिटी सेक्टर्स उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर कर भी लिए तो हमारे पास आइडियाज़ की कमी है, हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं सही ऑन बोर्ड हम नहीं ले पाते, और सबसे अहम बात, जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे जिनकी बाद में जिम्मेदारी बनती है, उधर भी कैपेसिटीज का इशू है कि वहाँ लोग समझ नहीं पाते साइंटिफिकली, टेक्निकली कि किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी असेसमेंट करके देखें कहाँ पे क्या कमी बेशी है, कौन सी टेक्निकल नॉलेज की कमी है और कहाँ पे हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी है। पहले ये काम हम करें, उसके बाद हम दूसरा काम ये करें कि ये जो मैस स्केल पे हम आगाही मुहिम शुरू करें, जिसमें मीडिया ऑफकोर्स बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से मजीद अपने ड्रामों में, अपने फिल्मों में उस क्लाइमेट चेंज को आप शोकेस कर सकते हैं ताकि ये मजीद आगाही लोग कनेक्ट कर पाएं। फिर इसके अलावा हमारे स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम में हमें प्राइमरी लेवल से इस चीज़ को लेकर आने ताकि लोगों को इसकी समझ बूझो, फिजिकल साइंस जो इसके पीछे है। हर चीज़ को आप क्लाइमेट से डायरेक्ट लिंक भी नहीं कर सकते। फूड इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है आपके मुल्क में। मेरे ख्याल से आपको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिनके पास सोल्यूशंस मौजूद हैं कि वो किस तरह से किसानों को ऑर्गेनिक खाद प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने ज़्यादा स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनके सोल्यूशंस कैसे आप स्केल अप कर सकते हैं, आप किस तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट को आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। मल्टीपल सोल्यूशंस है, लेकिन आपको पहले खुद आइडेंटिफाई करना है, फिर आप इंटरनेशनल इदारों से सपोर्ट ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़ैनब साहब, जो निजी शोबा है, आप समझती हैं कि उन्हें जो प्राइवेट शोबा है उसे ऑन बोर्ड लेकर इस हवाले से कोई ऐसा एक्शन प्लान तश्कील दिया जा सकता है कि हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले सकें? क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास एक्सपर्टीज़ गालिबन मौजूद हैं निजी शोबे में, शायद वो इस वक्त गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ना हो। देखिए, मैं ये जो आप बात करें निजी शोबे में, इस पे हम लोग, क्योंकि मेरा ताल्लुक STPI से, तो हम लोग काम कर रहे हैं कि अडेप्टेशन फाइनेंस में प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट किस तरह से हो सकती है और कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं जहां प्राइवेट सेक्टर इंगेज हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी गाइडलाइन चाहिए होती है कि वो कैसे इंगेज हो सकते हैं गवर्नमेंट के नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लानिंग के साथ, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी ओपन, वो इंगेज करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर को, और आने वाले कुछ अरसे में प्राइवेट सेक्टर बहुत ऑन बोर्ड होगा। लेकिन जो अभी मुझे एक गैप नजर आ रहा है वो ये है कि आपके मुल्क में इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, एक सानिया चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर को इस वक्त सबसे ज्यादा स्टेप इन करना चाहिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो रिलीफ है, रेस्क्यू है, बिल्कुल एक पेज पर रहते हुए ऑन बोर्ड लेना चाहिए उनको ताकि मामलात जो है वो बेहतर हो सकें। ठीक है अनिका, ये जो प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें आपके ख्याल में ये प्राइवेट सेक्टर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, खुसूसन जो फूड इनसिक्योरिटी का मसला है उसको ओवरकम करने के हवाले से क्या इक़दाम हो सकते हैं? अगर हम पिछले कुछ अरसे के अंदर देखें तो पाकिस्तान में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बहुत, हर बड़े शहर में तकरीबन नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के अलावा दूसरे इंक्यूबेशन सेंटर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के वो अभी तक बन गए हुए हैं और इनमें आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टअप मिलेंगे जिनका काम ही फूड सिक्योरिटी के ऊपर है, जिनका काम ही ऑर्गेनिक खादों के ऊपर है, जिनका काम इसी बारे में है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है, जैसे ज़ैनब ने अभी कहा कि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसको
اسکیل اپ کرنے کے لیے, اس کو اس لیول تک لے کے جانے کے لیے جہاں پہ پاکستان کی ایک بہت بڑی پاپولیشن اس سے فائدہ اٹھا سکے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ انٹروین کرے, گورنمنٹ ان کو فرنٹ پیج کے اوپر لے کے آئے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ چیزیں ہیں, یہ ہو رہی ہیں, آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. جس طرح سے گرین کریڈٹ پروگرام ہے وہ بھی بہت اچھا انیشیٹو ہے, اسی کے ایکسٹینشن میں اس چیز کو بھی لایا جا سکتا ہے کہ ان کی ان بزنس آئیڈیاز کو, انہیں ان بزنسز کو ڈیولپ کرنے میں مدد دی جائے اور انسینٹیوائز کرے گورنمنٹ ان بزنسز کو, تاکہ جو اس میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے آگے آنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا اور زیادہ وہ ایزیلی ان چیزوں کو جو عام آدمی ہیں اور کسانوں تک پہنچا سکیں گے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی جو اس وقت پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان تمام تر مشکلات کو اوورکم کیا جا سکے, کیونکہ جو ایکشن پلان بنایا جا رہا ہے اس میں سب کا کردار ہونا چاہیے. صرف زرعی ایمرجنسی کا نفاذ ہی کافی نہیں ہے, اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جاتا ہے, کیسے ریلیف فراہم کیا جاتا ہے مختلف سیکٹرز کے لوگوں کو, یہ بہت زیادہ اہم ہے. بہت شکریہ انیکا ستار صاحبہ, ایگریکلچر ہمارے ساتھ موجود, نعیم صاحبہ جو کہ انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود تھی, اس معاملے پر اہم گفتگو کری تھی. ناظرین, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.